میری بیٹی نندنی اب 17 سال کی ہو چکی تھی اور پچھلے کچھ مہینوں سے اس کے ویوہار میں عجیب سا بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ پہلے جیسی ہنسی کھیلتی نہیں تھی، ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبی رہتی اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ہر رات اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سوتی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ عمر کا اثر ہے، ہر لڑکی اس عمر میں تھوڑی بدل جاتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے بات میرے سمجھ سے باہر ہونے لگی۔ ہر صبح جب وہ اٹھتی تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی، اس کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے، چہرہ اترا ہوا اور چلنے میں بھی اسے تکلیف ہوتی۔ میں روز اسے پوچھتی کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہر بار ٹال جاتی۔ ایک ماں کا دل اب سمجھ جاتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ اپنے فون کو لے کر بہت سترک رہنے لگی ہے۔ جیسے ہی میں پاس آتی وہ ترنت فون چھپا دیتی۔ اب میرا شک اور گہرا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ سیدھے پوچھنے سے وہ کچھ نہیں بتائے گی، اسی لیے میں نے چپ چاپ سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں نے اس کے کمرے کے باہر ہی بیٹھ کر نظر رکھنے کا سوچا۔ قریب آدھی رات کو مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی کھڑکی کے پاس آیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں دھیرے سے دروازے کے پاس گئی اور کان لگا کر سنا۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میری سانسیں تھم گئی کیونکہ کمرے میں تو نندنی اکیلی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا تو جو میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے زمین کھسکا دی۔ ایک لڑکا کھڑکی کے راستے اندر آیا ہوا تھا اور میری بیٹی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ غصہ، ڈر اور چنتا سب ایک ساتھ میرے اندر امڑ پڑے۔ میں نے ترنت دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر اچانک سناٹا چھا گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد نندنی نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کمرے میں نظریں دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ لڑکا کہیں چھپ گیا ہے یا نکل گیا ہے۔ میں نے اس رات کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ اگلے دن میں نے نندنی پر دھیان دینا شروع کیا۔ وہ بار بار فون دیکھتی، کبھی مسکراتی تو کبھی اداس ہو جاتی۔ ایک دن جب وہ نہا رہی تھی تو میں نے اس کا فون چیک کیا۔ مجھے پتا ہے یہ غلط تھا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں مجبور تھی۔ فون میں ایک لڑکے کا میسج تھے، آج رات ملوں گا، کھڑکی کھلی رکھنا، ڈرنا مت، میں ہوں نا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب سب صاف تھا۔ اس رات میں نے طے کیا کہ میں سچائی کا سامنا کروں گی۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا دکھایا کہ میں سو گئی ہوں۔ آدھی رات کو پھر وہی آہٹ ہوئی۔ اس بار میں پہلے سے تیار تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکا اندر آیا میں نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں گھبرا گئے۔ لڑکا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، میں نے اسے روک لیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے سختی سے پوچھا کون ہو تم اور میری بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ پل چپ رہا، پھر بولا آنٹی میرا نام آریان ہے، میں نندنی سے پیار کرتا ہوں۔ میرے غصے کی کوئی سیما نہیں تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے نندنی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی ماں میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ڈرتی تھی کہ آپ سمجھیں گی نہیں۔ اس کی آواز میں ڈر سچائی دونوں تھے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا رات رات کو چپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولا آنٹی ہم دونوں ایک ہی کوچنگ میں پڑھتے ہیں، میں بس اس سے ملنے آتا تھا، ہم بات کرتے تھے بس، لیکن مجھے اس کی باتوں کا پوری طرح بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے صاف کہا اگر تمہارا ارادہ صحیح ہے تو دن میں آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ، ورنہ آج کے بعد یہاں مت آنا۔ اس رات کے بعد سب بدل گیا۔ نندنی کچھ دن تک مجھ سے ناراض رہی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے سمجھا کہ میں اس کی دشمن نہیں، اس کی ماں ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد وہی لڑکا اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ شاید وہ غلط نہیں تھی۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، اس کا پریوار بھی ٹھیک تھا۔ میں نے نندنی سے کہا پیار کرنا غلط نہیں ہے، لیکن صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ دھیرے دھیرے سب سامانیہ ہونے لگا۔ نندنی کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگی کیونکہ اب وہ ڈر اور چھپانے کے بوجھ سے مفت تھی۔ میں نے سیکھا کہ بچوں کو صرف روکنا ہی نہیں، انہیں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر میں اس رات غصے میں آ کر سب توڑ دیتی تو شاید میری بیٹی مجھ سے دور ہو جاتی، لیکن میں نے اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہی ہمارے رشتے کو بچا گیا۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتی ہوں تو دل کانپ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی ہوتا ہے کہ میں نے صحیح سمے پر صحیح فیصلہ لیا۔ اگر آپ بھی ماں ہیں اور آپ نے اپنے بچے میں کوئی بدلاؤ دکھے تو اسے نظر انداز مت کیجیے، لیکن غصے سے نہیں، پیار اور سمجھداری سے کام لیجیے، کیونکہ ایک صحیح قدم آپ کے بچے کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔